السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم گفتگو کریں گے علم جعفر کے حوالے سے۔ علم جعفر سے ہم نے چند سوالات ہیں، ان کو حل کرنا ہے اور آپ کے سامنے ان کو حل کر کے رکھنا ہے۔ آپ کا شوق اور جذبہ بھی جاگے کہ علم جعفر کیا چیز ہے اور اس سے کس طرح سوال و جواب حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے تو ہم آج ایک سوال ہے اس کو چھیڑیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا سوال ہے، بیت المقدس کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے، اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بورڈ کی طرف چلیں گے اور وہاں پر اس سوال کے جواب کو حل کریں گے، پھر گفتگو کرتے ہیں۔ بورڈ پر ہم آ چکے ہیں اور ہمارا سوال ہے، یا علیم بیت المقدس کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے اور یہ ہمارے جوابی حروف ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کو بسیط کرنا ہے۔ بسیط حرفی: با، یا، تا، الف، لام، میم، دال، سین، کاف، سین، شین، ہا، را، کاف، واو، کاف، ہا، الف، جیم، الف، تا، الف، ہا، یا۔ یہ ہمارا سوال ہے۔ ہمارے سوال کے حروف بستی ہیں۔ جب ہم نے اس کو حروف بستی کیا، تمام کو علیحدہ علیحدہ لکھا، تمام کلمات علیحدہ علیحدہ نے لکھے۔ جب ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ لکھا تو ہمارے جوابی جو حروف ہیں، الف، دال، شین، واو، جیم، ہا، تو اب ہم نے اس میں سے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ جو الف ہے یہ خود حرف جواب نہیں دے رہا ہے، تو ان کے جو ہم رتبہ حروف ہیں، ان ہم رتبہ حروفوں میں سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں ہم رتبہ حروف کس سے کہتے ہیں، وہ تمام حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو ان حروف میں سے ہم نے الف کی جگہ پر یا کو لینا ہے، یہ خود جواب نہیں دے رہا تھا۔ پھر اسی طرح ہم نے جب دال کو دیکھا یہ خود بھی خاموش ہے، جواب نہیں دے رہا، تو اس کا ہم رتبہ حروف ہم نے میم لے لیا۔ اور پھر آگے دیکھا شین، یہ خود جواب دے رہا ہے، یہ خود صحیح ہے، جواب دے رہا ہے۔ اس کے بعد یہ واو ہے، یہ بھی خود جواب دے رہا ہے۔ اور جیم، یہ جیم خود جواب نہیں دے رہا، تو جیم کو ہم نے جب ہم رتبہ حروف لیا تو اس کا لام آ گیا۔ تو یہ ہا کیونکہ خاموش ہے اور یہ ہمارے سوال کا حصہ نہیں ہے، سوال کے جواب میں حصہ نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کاٹ دیا۔ اب یہ جو ہمارے حروف آئے ہیں، ان کی ترتیب ہم اس طرح بنائیں گے، یا، میم، شین، واو، لام، اور کیونکہ ہا کو ہم نے کاٹ دیا تھا۔ اب ہم نے اس کو ترتیب دینا ہے۔ ترتیب دینا ہے، کس طرح دیں گے؟ یا اور واو کو ملائیں گے، یو، شین اور میم کو ملائیں گے، یروشلم، یعنی یروشلم بیت المقدس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سوال کا جواب تھا اور ہم نے سوال کس طرح لکھا اور سوال کا جو جواب تھا وہ ہم نے آپ کو حل کر کے دکھایا۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل آئندہ ارادہ ہے کہ بیت المقدس، ابھی حالیہ جو مسائل چل رہے ہیں اس میں فلسطینی کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے، یا ان کے اوپر جو یہ اسرائیلی مظالم ہیں، یہ سارے معاملات کن کی طرف سے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سوال کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم نے بورڈ کے ذریعے کس انداز سے بہت ہی آسان چھوٹا سا سوال لکھ کے اس کا جواب ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل حالیہ ابھی معاملات ہیں فلسطین، غزہ اور اسرائیل کے درمیان، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ عز و جل ہم بڑی پیشن گوئی کرنے جا رہے ہیں۔ چند دنوں کے اندر اندر ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ سوال لکھیں گے، پھر سوال کو حل کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کے سوالات ہوں تو آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، وقتاً فوقتاً فارغ ہو کر ہم آپ کو ان کے جواب دے سکتے ہیں۔ جو بھی آپ سوالات کرنا چاہیں تو ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، اس کا جواب ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس سے زائد نہیں کہ آپ 3-4 سوال بھیج دیں ہم اس کا جواب دیں، اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا، تو ایک کی گنجائش ہے تو یہ ہم کر لیں گے۔ تو اسی طرح علم جعفر سے دیگر بھی جو ہیں وہ سوال و جواب حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ 28 حروف ہیں، سب سے پہلے بندہ ان کا عامل ہو، سب سے پہلے ان کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ہر حروف 4444 مرتبہ بما موکل جو عظیمت ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور ہر حرف کو ہر منزل میں پڑھا جاتا ہے، اور ہر حرف ہر منزل میں
ایک رات ایک دن رہتا ہے تو کبھی 24 گھنٹے، کبھی 25 گھنٹے، کبھی 26 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 22 گھنٹے. تو یعنی یہ رفتار کے اعتبار سے منزلیں چلتی رہتی ہیں، اور یہ 28 حروف ہیں. 28 حروف کے 28 منزلیں ہوتی ہیں. تو علم جعفر سیکھنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے بندہ ان کی زکوٰۃ دے. اچھا، ایک بندے سے بات ہوئی تھی، میں ان کے پاس بھی تھوڑا سا وہ سیکھ رہا تھا، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ وہابی ٹائم کا جو تھا نا وہ بندہ تھا. اچھا، تو ان سے میں نے جب اس بارے میں پوچھا کہ بھئی یہ جو حروفوں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، کچھ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. میں اس لالچ سے کہ میں تو جانتا تھا، لیکن اس لالچ سے تو بھئی اب جو ہے وہ ان کے ذریعے وہ چیز کو چھیڑیں گے، ہو سکتا ہے کچھ جزیات، کچھ کلمے ان کی طرف سے بھی مل جائیں، اس علم میں اضافہ ہو جائے. اس نے کہا نہیں بھئی یہ ایسے نہیں ہوتا، اس میں صرف وقت ضائع کرنا ہوتا ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی سورہ ہو، کوئی آیت ہو، اس کا وہ وظیفہ کر لیں، وہ اپنا وقت بچائیں، اس میں آپ 28 دن ایسے ضائع کر دیں گے. تو ان کے اس جملے سے میں مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ میں نے خود شروعات ہی کسی استاد صاحب کی زیر نگرانی میں نے جو ہے 28 حروف تھے ان کے زکوٰۃ دینے کی کوشش کی، ہر منزل میں رجال غیب کو سامنے رکھتے ہوئے. تقریباً مجھے ہر منزل میں حروف اس طرح 4444 مرتبہ پڑھنے میں 2.5 گھنٹے تو کبھی 3 گھنٹے عبارت کے اعتبار سے تو مشکل ہوتا، کبھی آسان ہوتا. الف سے لے کر یا تک الحمدللہ میں نے 28 دن تک ان کی زکوٰۃ ادا کی ہے. تو پھر منزلوں کے اعتبار سے کبھی دن کو پڑھتا تھا، کبھی رات کو، وہ ٹائم دیکھ لیا کرتا تھا. پورا چارٹ تھا. جنتری ملتی ہے، اگر جنتری میسر ہو تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یعنی کہ منزلوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور کس طرح ختم ہوتا ہے، اور ہر ستارہ منزل کے اعتبار سے چلتا ہے. اور قمر جو ہے، ستارہ قمر، یہ ہر مہینے میں جو ہے وہ 2.5 دن یہ شرف میں رہتا ہے ہر مہینے میں. اور باقی جو ستارے ہیں وہ سال میں کبھی کبھار وہ شرف میں ہوتے ہیں، کبھی تو 2 سال کے بعد، کبھی 3 سال کے بعد، کبھی 5 سال کے بعد بھی ایک ستارہ شرف میں رہتا ہے. اسی طرح شرف کے ساتھ جو ہے حبوط، یہ بھی جو ہے نا ستاروں میں ایک تاثیر ہے. حبوط، جب ستارہ حبوط میں ہو یا ساڑھا سستی میں ہو تو اب اس دوران جو ہے نا آپ منفی کام ہے وہ زبردست کر سکتے ہیں، بندش والے ہوں، یا اسی طرح قمر در عقرب ہو، گرہن وغیرہ. تو اس طرح یعنی کہ جو منفی کام ہوتے ہیں وہ ستاروں کی کمزور ہونے کی حالت میں لکھا جاتا ہے، تو پھر اس کی رزلٹ بھی اچھی ملتی ہے. تو اگر آپ ہمارے ساتھ دیں اور علم جعفر سیکھنے کی کوشش کریں تو یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلو اس میں کبھی کبھار عربی کے الفاظ آ جاتے ہیں، کبھی فارسی کے آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ اس کی طرف بڑھیں گے تو ذہن پاک ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو بھی روشن کر دے گا، آپ کی آنکھیں روشن کر دے گا. آپ بالکل بھی جو سوال لکھیں وہ آپ کے سامنے کھل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.